سبق نمبر 3 قومی ہمدردی، مصنف مولانا الطاف حسین حالی۔ اچھا، یہ پہلے ہم مختصر تعارف کریں۔ سب سے اچھی بات یہ ہوتی ہے اگر آپ کو کوئی ویڈیو سیو کرنی ہے اور بار بار سرچنگ سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنے کسی نہ کسی فرینڈ کو سینڈ آؤٹ کر دیجئے، وہ لنک یا شیئر کر دیجئے وہ چینل، تو اس میں یہ ہو جاتا ہے کہ آپ کے پاس سیف رہتا ہے، یا پھر اپنے کسی واٹس ایپ نمبر پہ اس کو سیو کر لیجئے کہ جب آپ کو چاہیے تو آپ نے اس کو اوپن کیا اور آپ کو سرچ نہیں کرنا پڑا۔ چلیں کنٹینیو کرتے ہیں۔ مختصر تعارف۔ مولانا الطاف حسین حالی دبستان سر سید سے وابستہ تھے۔ وہ ان کی تحریک سے نہ صرف متاثر تھے بلکہ ایک اہم اور سرگرم رکن تھے۔ رکن بھی آ سکتا ہے، کارکن بھی۔ سر سید احمد خان نے اصلاح معاشرے کا جو بیڑا اٹھایا، مولانا الطاف حسین حالی ان کے ساتھ ہمہ وقت شریک رہے۔ انہوں نے تمام تر صلاحیتیں قومی اصلاح کے لیے وقف کر دی تھیں۔ حالی بھی سر سید کی طرح ادب برائے ادب کے قائل نہیں بلکہ ادب برائے مقصد کے قائل تھے۔ حالی نے اردو زبان کو بامقصد اور باوقار بنایا۔ انہوں نے زبان کو نکھارا، سنوارا اور اسے حسین تر بنایا۔ ان کی تمام تر زندگی خوب سے خوب تر کی متلاشی رہی۔ نظم ہو یا نثر، دونوں اصناف سخن میں حالی نے خود کو منوا لیا۔ ان کی تمام تر تحریریں ادبی سرمایہ ہیں جنہیں کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ خلاصہ، ہمدردی دو فارسی الفاظ ہم اور درد سے مل کر بنا ہے، جس کے معنی ہیں دو یا کئی اشخاص کا ارادتاً یا بلا ارادہ دکھ و تکلیف میں شریک ہونا۔ انسان ایک دوسرے سے ہمدردی کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ ہر شخص کا حق ہے کہ مصیبت میں دوسرے لوگ اس کی مدد کریں۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کی مدد کرتا ہے کیونکہ دونوں کی رگوں میں ایک ہی باپ کا خون گردش کرتا ہے۔ جب تک باپ کا خون اولاد کی رگوں میں باقی ہے، ہمدردی کا رشتہ ختم نہیں ہوگا۔ ہمدردی حیوانات میں بھی پائی جاتی ہے۔ جانور اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں، ان کو خطرات سے بچاتے ہیں۔ اگر حیوانات میں ہمدردی کی خاصیت ہو سکتی ہے تو انسان تو اس کا زیادہ مستحق ہے۔ ہمدردی ایک قدرتی خاصیت ہے جو بغیر کسی تعلیم و اکتساب کے انسان کی طبیعت میں آ جاتی ہے۔ انسان ایک دوسرے کا محتاج ہے۔ اگر دل میں ہمدردی نہ ہو تو قدرت کا نظام درہم برہم ہو جائے۔ ہمارے ہم وطن بھی ہمدردی کا وصف رکھتے ہیں۔ وصف خاصیت کو کہتے ہیں۔ وہ کنویں بنواتے ہیں، پانی کی سبیلیں لگواتے ہیں، محتاجوں اور مسکینوں کی خبر گیری کرتے ہیں، شادی بیاہ اور دیگر مواقع پر ایک دوسرے کا ہاتھ بٹاتے ہیں۔ حکومت کی قائم کردہ میونسپل کمیٹیاں اگر اپنا فرض پوری طرح ادا کریں تو یہ بھی ہمدردی کا اچھا نمونہ ہے۔ زمانہ اور ہر مذہب ہمدردی کی طرف مائل کرتا ہے۔ مولانا حالی اس مضمون میں لکھتے ہیں کہ قوم ایک درخت کی طرح ہوتی ہے جس کی ٹہنیاں اس کے مختلف خاندان اور پتے ہر خاندان کے مرد و عورت ہوتے ہیں۔ جب تک درخت کی جڑ ہری ہے تو اس کی ٹہنیاں اور پتے بھی ہرے رہتے ہیں، اور اگر جڑ سوکھ جائے گی تو ٹہنیاں اور پتے بھی سوکھ جائیں گے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تمام ملک کی حالت ہم کیسے بدل سکتے ہیں۔ حالی ان لوگوں کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ دو باتیں تنزل اور ترقی پر اثر ڈالتی ہیں، ایک یہ کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے اور دوسری یہ کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ پہلے خیال کی وجہ سے کچھ نہیں کر پاتے، جبکہ یہاں ہم لکھیں ہم پہلے خیال کی وجہ سے کچھ نہیں کر پاتے جبکہ دوسرے خیال نے دنیا میں حیرت انگیز مظاہر دکھائے ہیں۔